السلام علیکم بچوں، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ امید ہے آپ سارے بچے خیر خیریت سے ہوں گے اور خوش باش ہوں گے، اپنی زندگی کو انجوائے کر رہے ہوں گے۔ لاک ڈاؤن کا سیزن 2 فل مزے سے گزار رہے ہوں گے، لیکن ساتھ ساتھ ایک چیز میں بار بار آپ بچوں سے کہتا ہوں، سیف رہیں، بہت ضروری ہے۔ ہمیں اندازہ نہیں ہے، ہم شغل بھی لگا رہے ہیں اور سوشل میڈیا پہ بھی جناب دھڑا دھڑ میمز بن رہی ہیں اور سب کچھ ہو رہا ہے، بٹ اٹ از اے سیریس ڈیزیز۔ اللہ معاف فرمائے جس کو ہوتی ہے اس کو اندازہ ہوتا ہے کہ اٹ واز ناٹ اے جوک، اٹ از اے سیریس تھنگ اینڈ ویری سیریس تھنگ۔ سو محتاط بھی رہیں، ایس او پیز کو فالو کریں، کوشش کریں کہ کوئی ایسی چیز نہ کریں جس سے آپ ڈینجر زون میں جائیں۔ بار بار کہتا ہوں، اٹس بیٹر سیف دین سوری۔ وقتی طور پہ ضبط کرنا، جبر کرنا وہ آسان ہے، بجائے یہ کہ بعد میں پھر آپ خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کہ لمبا پچھتانا پڑے۔ اس لیے سیف رہیں اور اپنے ایس او پیز کو سارے ماشاءاللہ مجھے پہلے بھی امید ہے کہ فالو کر رہے ہوں گے، مزید اس کو فالو کریں۔ آج ہم اپنا وہی چیپٹر نمبر 13 سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں بیٹے۔ مولوی ابل کہ پہلے 2 پیراگراف ہم نے گاڈ بی پریز کے پڑھ لیے تھے، جس میں مولوی ابل کا ایک جنرل اپیرنس ہے، جنرل لائف تھوڑی سی اس نے ڈسکس کی تھی۔ اب اسی کو ہی تھوڑا وہ آگے کنٹینیو کرے گا۔ اس پیراگراف میں بھی وہ اس کے آسودہ دن ہیں، اچھے دن ہیں، انہی کا تذکرہ کرے گا۔ ایوری عید آفٹر ہز سرمن، سرمن کہتے ہیں، ویسے سرمن کا مطلب ہوتا ہے تقریر، لیکن مولوی صاحب تقریر چونکہ نہیں کرتے، مولوی صاحب کیا کرتے ہیں؟ خطبہ دیتے ہیں۔ انگلش میں تو ہم اسپیچ ہی کہیں گے، بٹ اردو میں خطبہ۔ ایوری عید آفٹر اے سرمن کہتے ہیں کہ ہر عید پر خطبے کے بعد whenever the cotton bag containing from 150 to 200 rupees collected from the devotees، کہتے ہیں کہ کپڑے کا بنا ہوا وہ تھیلا جس میں ڈیووٹیز کہتے ہیں پریئرز جو نمازی ہیں ان کو، کہتے ہیں کہ کپڑے کا بنا ہوا وہ تھیلا جس میں نمازیوں کی جانب سے جمع کیے گئے 150 سے 200 روپے ہوا کرتے، happen to fall with a thud۔ تھڈ کہتے ہیں دھم کی آواز کے ساتھ، ٹھیک ہے، زوردار آواز کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ انگلش میں آپ اس کو کہیں گے تھڈ، سپلیش بھی کہہ سکتے ہیں، بینگ بھی کہہ سکتے ہیں۔ کہتے کہ ہر عید پر اس کے خطبے کے بعد جب بھی کپڑے کا بنا ہوا تھیلا جس میں نمازیوں کی جانب سے جمع کیے گئے 150 سے 200 روپے ہوتے زوردار آواز کے ساتھ نیچے گرا کرتا۔ He distributed 40 to 50 rupees in the presence of the worshippers۔ presence موجودگی، worshippers وہی نمازی، تو وہ نمازیوں کی موجودگی ہی میں 40 سے 50 روپے بانٹ دیا کرتا among the needy and poor of the village، گاؤں کے ضرورت مندوں اور غرباء میں، ٹھیک ہے۔ پور کو آپ کہیں گے غرباء۔ کہتے ہیں کہ ہر عید پر خطبے کے بعد کپڑے کا بنا تھیلا جس میں نمازیوں کی جانب سے جمع کیے گئے 150 سے 200 روپے ہوا کرتے دھم کی آواز کے ساتھ زمین پر گرا کرتا، تو مولوی ابل 40 سے 50 روپے نمازیوں کی موجودگی ہی میں گاؤں کے غرباء اور ضرورت مندوں میں تقسیم کر دیا کرتا۔ آفٹر ایچ سچ ایکٹ، اور اپنے ہر ایسے عمل کے بعد ہی یوز ٹو سے، وہ کہا کرتا پلیز ڈو ناٹ پرے فار می، کہتے کہ خدا را میرے لیے دعا مت کریں۔ ریممبر دا بینیولنٹ اللہ آلمائٹی، اور اللہ عز و جل کو یاد کریں۔ عز و جل یا خدائے مہربان آپ یوں کہہ لیں، یہ زیادہ اچھی ہے۔ اللہ آلمائٹی، خدائے مہربان۔ And remember the benevolent almighty اللہ، اور خدائے مہربان کو یاد کریں۔ If he creates insects and stones، اگر وہ پتھروں میں کیڑے پیدا کرتا ہے، he supplies their food too،
تو وہ وہاں ان کی خوراک کا بھی انتظام کرتا ہے. پلیز ڈو ناٹ بلیس می، خدا را میرے لیے دعا مت کریں. واٹ ہیز ہی ناٹ بلیسڈ می ود، کہتے کہ ایسی کیا چیز ہے جو اس نے مجھے پہلے ہی عطا نہیں کی. ہیلتھ، پیس آف مائنڈ، فریڈم فرام کیئر، کہتے کہ صحت، ذہنی سکون اور پریشانیوں سے آزادی. آئی ہیو ایوری تھنگ ون کین ڈیزائر، میرے پاس وہ سب کچھ ہے جس کی کوئی شخص تمنا کر سکتا ہے. آئی ڈو ناٹ نیڈ اینی تھنگ مور فرام ہز انلمیٹڈ ٹریئر آف ڈیوائن بلیسنگ. ڈیوائن خدائی رحمتیں، انلمیٹڈ ٹریئر، انلمیٹڈ کہتے ہیں بیش بہا خزانہ. کہتے ہیں کہ مجھے اس کی خدائی رحمتوں کے بیش بہا خزانے سے مزید کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. اب یہ ایک اس کی جو بیچلر لائف ہے اس کا سینیریو آپ کے سامنے آ گیا کہ وہ کہتے ہیں کہ مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. آئی ہیو ایوری تھنگ ون کین ڈیزائر، میرے پاس صحت ہے، میرے پاس پیس آف مائنڈ ہے، فریڈم فرام کیئر ہے، مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے، میری صحت ٹھیک ہے، میرے ذہنی طور پر سکون ہے، مطمئن ہوں میں. اور یہی تین چیزیں زندگی میں سب سے زیادہ قیمتی ہوتی ہیں. آپ دیکھیں اللہ نے بھی جب ہم سے جنت کا وعدہ کیا، یہ جنت کی ایک منظر کشی قرآن کریم میں جب کی تو اس میں مال و دولت کا ذکر نہیں کیا، اور تم بڑا مال و دولت میسر ہوگا. سکون کا ذکر کیا، ہیلتھ کا ذکر کیا. سب سے بڑا انعام اللہ نے کیا رکھا ہے؟ تم ہمیشہ جوان رہو گے، جنت میں بڑھاپا نہیں ہے. ٹھیک ہے، یو ول اسٹے ینگ فار ایور، ہمیشہ ہی جوانی رہے گی. دوسری چیز کیا ہے؟ پریشانی نہیں ہوگی، کسی چیز کے حصول کی ٹینشن نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور ذہنی طور پر آپ کیا رہیں گے؟ سکون رہے گا. تو یہ وہ دو تین چیزیں ہیں جو اللہ نے جنت میں جن کا وعدہ ہم سے کیا ہے. سو اندازہ کریں یہ کتنی بڑی بلیسنگز ہوں گی. میں اکثر کہا کرتا ہوں ایک بات کہ اگر آپ اپنی مرضی سے جہاں چاہے جا سکتے ہیں، مینز آپ فٹ ہیں، آپ کا دل کر رہا ہے کہیں جانے کو، یو کین گو دیئر. آپ اپنی مرضی سے جب چاہیں جا سکتے ہیں، جب چاہیں جہاں چاہیں جا سکتے ہیں، جب چاہیں مسکرا سکتے ہیں، اور جو چاہیں کھا سکتے ہیں. تو پھر آپ سے بڑا خوش قسمت دنیا میں اور کوئی نہیں ہے. دنیا میں ہزاروں لاکھوں نہیں کروڑوں لوگ ایسے ہیں جن کے پاس سب کچھ دیا ہوا ہے ان ٹرمز آف ویلتھ، بٹ ڈاکٹر نے کہا ہوا ہے کہ نہیں، یہ چیز بھی نہیں کھانی، یہ بھی نہیں کھانا، یہ بھی نہیں کھانا، یہ بھی نہیں کھانا، یہ بھی نہیں کھانا، اینڈ سو آن. فریج بھرا ہوتا ہے اور اس کو کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ پھیکا چائے کا ایک کپ پی رہے ہوتے ہیں. سو اف یو کین ایٹ وٹ ایور یو وانٹ، بہترین چیز ہے، اس سے بڑھ کر بلیسنگ نہیں ہے. آپ اندازہ کریں ہمیں بخار ہوتا ہے، ایک آدھ دن کے لیے منہ کا ذائقہ خراب ہو جاتا ہے، کڑوی چیزیں لگنا شروع ہو جاتی ہیں. کیسا فیل ہوتا ہے؟ ایسا لگتا ہے کہ دنیا سب فضول ہوگی یہ ساری چیزیں. بخار تو پھر بھی میں کہتا ہوں بڑی چیز ہے، فلو ہو جائے نا، فلو ہو جائے تو ایسا لگتا ہے یار یہ کس عذاب میں پھنسے ہیں. کیا ہے؟ آپ کے دانت میں درد شروع ہو جائے، اللہ نہ کرے کسی کو بہت سویت میں، دانت میں، کان میں. یہ وہ نعمتیں ہیں جو انپریشڈ ہیں. میں کہا کرتا ہوں ایک جملہ کہ اس دنیا میں آپ کسی شخص سے کہیں نا کہ میں تمہیں کروڑوں روپیہ دیتا ہوں لیکن تمہاری آنکھیں نکال لوں گا، نو ون ول ایگری. آپ کسی شخص سے کہیں میں تمہیں لاکھوں کروڑوں روپیہ دیتا ہوں، میں تمہاری دونوں ٹانگیں کاٹ دیتا ہوں، نو ون ول ایگری. ریزن کیوں؟ اسے پتہ ہے کہ یہ آنکھیں کروڑوں میں بھی میسر نہیں ہوں گی. تو یہ جو کچھ اللہ نے ہمیں دیا ہے، ہیلتھ دی ہے، پیس آف مائنڈ دیا ہے، یہ بڑی بلیسنگز ہیں. اور مولوی ابو البینی کو بلیسنگ کاؤنٹ کر رہا ہے، نہ کہ وہ کسی ویلتھ ریلیٹڈ چیز کو بلیسنگ کاؤنٹ کرے. لائک دا چلڈرن ہو کیم ان کوئک سکسیشن، کہتے ہیں کہ بالکل ان بچوں کی طرح. کوئک سکسیشن کہتے ہیں
वक्फा या इंटरवल, कहते हैं कि बिल्कुल उन बच्चों की तरह जो बहुत जल्दी दुनिया में आए थे। द टाइम्स टू हैड चेंज फास्ट, कहते हैं कि वक्त भी बहुत तेज़ी से तब्दील हो गया था। अ पेयर ऑफ शूज़ फॉर हिज फर्स्ट बॉर्न महरुन्निसा हैड कॉस्ट हिम 1 रुपी, कहते हैं कि उसकी सबसे बड़ी बेटी महरुन्निसा के लिए जूते ख़रीदते वक्त उसे महज 1 रुपया अदा करना पड़ा था। और शूज़, इसको आप हाईलाइट कर लें, मैंने आपको बताया था कि शूज़ will always be used as plural, सिंगुलर के तौर पर इस्तेमाल नहीं होगा। A pair of shoes for his firstborn महरुन्निसा had cost him 1 rupee, कहते हैं कि अपनी सबसे बड़ी बेटी महरुन्निसा के लिए जूतों के एक जोड़े की खातिर उसे महज 1 रुपया अदा करना पड़ा था। फॉर हिज यंगेस्ट डॉटर, और अपनी सबसे छोटी बेटी के लिए ही वॉज नाउ आस्क्ड टू पे 6 रुपीज़ फॉर अ पेयर, और अपनी सबसे छोटी बेटी के लिए सबसे छोटी बेटी के जूतों के जोड़े की ख़रीदारी के लिए अब उससे 6 रुपये तलब किए जा रहे थे। आस्क्ड टू पे, तलब करना। व्हेन ही कंप्लेंट शिकायत करना। When he complained, जब उसने शिकायत की, the shoemaker said, तो मोची ने कहा, मौलवी जी, I didn't charge more for your sake, कि मौलवी जी, मैंने आपकी खातिर ज़्यादा पैसे वसूल नहीं किए। Had it been someone else, अगर आपकी जगह कोई दूसरा शख्स होता, I could easily have dangled 10 rupees. Mangled कहते हैं extracted, निकलवा लेना। एक इसके लिए वर्ड होता है टिपिकल, ईंट लेना, ठीक है, उसको चालाकी से कोई चीज़ निकलवा लेना, ठीक है, तो उस कॉन्टेक्स्ट में उसको कहते हैं ईंट लेना। ईंट नहीं है, ईंट है। कहते हैं क्योंकि अगर आपकी जगह कोई दूसरा शख्स होता तो मैं बासानी उससे 10 रुपये ईंट लेता। द कॉस्ट ऑफ द लेदर हैज़ गॉन स्काई हाई, कहते हैं कि चमड़े की कीमतें आसमान को जा पहुंची हैं। प्राइसेस हैव राइजन सो सडनली, कहते हैं कि कीमतों में तब्दीली इतनी तेज़ी से आई है दैट इट सीम्स, कि ऐसा महसूस होता है as though all the cows and buffaloes in the country have been dispatched to the mount that it seems prices have risen so suddenly, कहते हैं कि कीमतें इस कदर तेज़ी से बढ़ी हैं that it seems, कि ऐसा महसूस होता है as though all the cows and buffaloes in the country, कि जैसा कि गांव मुल्क की तमाम तर गाय और भैंसें have been dispatched कहते हैं sent, delivered, भेज देना। कहते कि चमड़े की कीमतें इस कदर तेज़ी से बढ़ी हैं कि ऐसा महसूस होता है that all the cows and buffaloes in the country have been dispatched, कि जैसे मुल्क की तमाम तर गायें और भैंसें भेज दी गई हैं to the mount, कि कॉसस ये कोहे काफ, आपने जिन्नों कहानियों में सुना होगा, को काफ की शहजादी, ठीक है, कोई काफ का दियो, ये वो है, ठीक है।
تو کہتے ہیں کہ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے ملک کی تمام گائیں اور بھینسیں کوہ کاف بھیج دی گئی ہیں. ٹھیک ہے کہ بالکل یہاں پر کیونکہ چمڑا آپ کو پتہ ہے کہ گائے اور بھینس ہی میجورٹی آف دا ٹائم حاصل ہوتا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے ساری گائیں اور بھینسیں وہ کہاں بھیج دی گئی ہیں, کوئی کاف بھیج دی گئی ہیں, اور پیچھے کوئی گائے بھینس بچی نہیں جس سے ہم چمڑا حاصل کر سکیں. چمڑا کیا ہوا ہے, بالکل ایسے لگتا ہے جیسے نایاب ہو کر رہ گیا. مائی کاسٹ پرائس از 512. 512 کا مطلب ہے پانچ روپے 12 آنے. ٹھیک ہے, اب یہ آنا سسٹم ہوتا تھا, اب تو پیسہ سسٹم ہے نا کہ 1 روپے میں 100 پیسے ہیں. تو پہلے آنا ہوتا تھا اور 1 روپے میں 16 آنے ہوتے تھے. ٹھیک ہے, اس میں 4 آنے 1 کوارٹر, ٹھیک ہے, 8 آنے 50 پیسہ اور 75 پیسے ہوتے تھے. مطلب اگر کوئی کہتا تھا 6 آنے 12 آنے, ٹھیک ہے, تو وہ 75 پیسے ہوتے تھے, اور 16 آنے پورا 1 روپیہ. اکثر ہم کہتے ہیں نا, بات کرتے ہوئے ایگزامپل محاورہ بھی دیا جاتا ہے کہ بڑی 16 آنے بات کی ہے. 16 آنے مینز ایگزیکٹ بات کی ہے, کیونکہ 1 روپے میں ایگزیکٹ کتنے آنے ہیں, 16 آنے ہیں. تو جو بالکل ایگزیکٹ بات ہوتی ہے اس کے لیے ہم یہ محاورہ بھی اکثر استعمال کرتے ہیں کہ یار اس نے بڑی 16 آنے بات کی. اٹ مینز بالکل ایکوریٹ بات کی اس نے. تو 512 کا مطلب ہے 5 روپے اور 12 آنے, 5.25 روپے. 5.25 روپے وہ کہتا ہے کہ میری قیمت خرید ہے, میرا جو خرچہ آیا ہے وہ 5 روپے 12 آنے 5.25 روپے ہے, اور میں آپ سے کیا کر رہا ہوں, 6 روپے لے رہا ہوں. مائی کاسٹ پرائس از 512. کہتے ہیں کہ میرا کل خرچ 5 روپے 12 آنے ہیں. بلیو می مائی پروفٹ از اونلی 4 آناز. کہتے ہیں کہ میرا یقین کریں کہ میرا منافع محض 4 آنے ہیں. 4 آنے ہی ہوا نا کہ 5.25 کا تھا, تو 4 آنے مزید اس نے اس میں ایڈ کر کے 16 آنے تھے نا 1 روپے میں, تو 4 آنے مزید اس نے ایڈ کر کے کیا کیا, پورے 6 روپے کر دیے اس کو. مائی پروفٹ از اونلی 4 آناز. کہتے ہیں کہ میرا منافع محض 4 آنے ہے. کم آن, کہتے ہیں کوئی بات نہیں مولوی جی, ڈو ناٹ لک ڈس اپوائنٹڈ, کہ مایوس مت ہوں, اینڈ پرے, اور میرے لیے دعا کریں. ڈو ناٹ گیو می ایون دیٹ 4 آناز بیٹ, مجھے یہ چاہے 4 آنے بھی مت دیں. آئی ول چارج اونلی وٹ آئی ہیو اسپینڈ فار دیز ڈینٹی شوز. ڈینٹی ہے جی خوبصورت, اور یہاں پر اس کا ہوگا ڈیلیکیٹ, چارمنگ, اٹریکٹیو. I'll only what I have spent for these dainty shoes. کہتے ہیں کہ میں آپ سے صرف اتنے ہی پیسے لوں گا جتنے میں نے ان خوبصورت جوڑوں کی تیاری پر خرچ کیے ہیں. If I'm lying, اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں, the curse of Allah be on me, تو مجھ پر خدا کی لعنت ہو. And may I be drowned in some pond, اور میں کسی جوہر میں, پونڈ اب تالاب نہیں ہے, پونڈ جوہر, اور میں کسی جوہر میں ڈوب مروں. Drown, sink, ڈوب جانا. May I even be deprived of a decent burial. Deprived کہتے ہیں اردو میں محروم رہ جانا. اور burial ویسے کفن دفن کو کہتے ہیں, لیکن اردو میں اس کے لیے ایک ورڈ یوز کیا جاتا ہے تدفین. ڈیسنٹ, مناسب. کہتے ہیں may I even be deprived of a decent burial, اور مجھے مناسب تدفین بھی میسر نہ آ سکے, کہ مجھے جنازہ بھی میرا جو ہے وہ مجھے میسر نہ آئے, اور اگر میں آپ سے کوئی غلط بیانی کر رہا ہوں. If it were possible to get the necessities of life from the heavens through prayers, کہتے ہیں کہ اگر
ممکن ہوتا کہ زندگی کی ضروریات، نیسیسٹیز کہتے ہیں، ضروریات، نیڈز، اردو میں آپ اس کو کہتے ہیں نیڈز اور انگلش میں آپ اس کو کہتے ہیں ضروریات۔ اچھا، if it were possible، اس کو ذرا ہائی لائٹ کر لیجیے گا، اب یہ نیکسٹ لیکچر میں ہم اس کو کر لیں گے، ابھی ہمارے پاس ٹائم تھوڑا کم ہے چونکہ، تو میں چاہ رہا ہوں کہ پہلے یہ پیسیج ہم کمپلیٹ کر لیں، باقی پھر بعد میں کر لیں گے۔ یہ گرامر کا کانسیپٹ ہے، پاسٹ سبجیکٹو ویسے ہم پڑھ چکے آلریڈی کہ پاسٹ سبجیکٹو کیا ہوتا ہے اور اس کو کیسے ٹریٹ کرتے ہیں، لیکن ہم اگلے لیکچر میں ایک بار پھر اس کو ریوائز کر لیں گے۔ If it were possible to get the necessities of life from the heavens through prayers، کہتے ہیں کہ اگر دعاؤں کے ذریعے آسمانوں سے زندگی کی ضروریات حاصل کی جا سکتی، مولوی ابول would have prayed to Allah، تو مولوی ابول اللہ سے دعا کرتا for a pair of shoes for his عمدہ the youngest in the family، تو مولوی ابول اپنی سب سے چھوٹی بیٹی عمدہ کے لیے اللہ سے جوتوں کے جوڑے کی دعا کرتا۔ اب if it were possible، صرف ایک چیز بتا کے پھر ہم آگے بڑھ جاتے ہیں، یہ چیز یہاں پر if امپروبیبل کنڈیشن والا ہے، یہ ایسا if نہیں ہے جو پورا ہو سکے۔ دو طرح کے if ہوتے ہیں نا، ایک تو if وہ ہے جو پروبیبل سچویشن والا if ہے، مثلا میں کہتا ہوں if he comes I shall help him، اگر وہ آتا ہے تو میں کیا کروں گا، میں اس کی مدد کروں گا، یہ پروبیبل والا if ہے، یہ پاسبل ہے۔ یہ والا جو if ہے یہ پاسبل نہیں ہے۔ کیا ہے کہ if it were possible to get the necessities of life through from the heavens through prayers، کہ دعاؤں کے ذریعے زندگی کی ضروریات، زندگی کی ہارڈ کور ریالٹیز، ہارڈ کور نیسیسٹیز، وہ دعاؤں کے ذریعے حاصل نہیں کی جا سکتی، اٹ از امپاسبل، ٹھیک ہے۔ اسی وجہ سے یہاں پر ور بھی لگایا ہوا ہے، جس کے بارے میں ہم ڈیٹیل سے انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ڈسکس کریں گے۔ ایٹ نائٹ ہی کنسلٹڈ ہز وائف، رات کے وقت اس نے اپنی بیگم سے مشورہ کیا۔ اب یہ ذرا دیکھ لیں، ہم نے آلریڈی کیا ہوا ہے کہ پارٹ آف دا ڈے کے لیے ہم کیا یوز کرتے ہیں، ان، ہم کر چکے ان دا مارننگ، ان دا ایوننگ، میں لکھ بھی دیتا ہوں دوبارہ، in the morning، evening، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد specific time of the day، اس کے لیے ہم نے کیا کہا تھا، at، جیسے at noon، at sunset، اور نائٹ کے لیے بھی ہم نے یوز کیا تھا، اس کے لیے کیا ہوتا ہے، at night۔ At night he consulted his wife، رات کے وقت اس نے اپنی بیگم سے مشورہ کیا، but instead of replying، مگر جواب دینے کی بجائے، she silently lifted a corner of the quilt، quilt کہتے ہیں لحاف، ٹھیک ہے، اس کو لحاف کو کہتے ہیں، کہتے ہیں مگر جواب دینے کے بجائے she silently lifted a corner of the quilt، اس نے لحاف کا ایک سرا اٹھایا to expose عمدۃ النساء small bare feet، عمدۃ النساء کے چھوٹے ننگے پاؤں دکھانے کے لیے۔ کہتے کہ رات کے وقت اس نے اپنی بیگم سے مشورہ کیا، لیکن اس نے جواب دینے کی بجائے عمدۃ النساء کے چھوٹے ننگے پاؤں دکھانے کے لیے خاموشی سے لحاف کا ایک سرا اٹھا دیا۔ اور ایموشنل بلیک میلنگ ختم ہے، معذرت کے ساتھ میں کہتا ہوں، بیٹیوں آپ ہماری، بٹ خواتین اینڈ آف دا اسٹوری، ایموشنل بلیک میلنگ اینڈ پہ۔ سینگ دوز ڈینٹی فیٹس، کہتے کہ ان خوبصورت پاؤں کو دیکھتے ہی مولوی ابول برسٹ انٹو ٹیئرز لائک اے چائلڈ، مولوی ابول بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ لے بیٹے آج کے لیے اتنا ہی، کل انشاءاللہ آپ بچوں سے پھر نیکسٹ اسی
اسٹوری کے لیکچر کے ساتھ ملاقات ہوگی. ٹل دین آپ بچوں کے لیے بہت سی دعائیں, جیتے رہیں, خوش رہیں اور پڑھتے پڑھاتے رہیں. اللہ حافظ.